बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ए अल्लाह पाक, जो ज़िंदगी गुज़र गई उस पर तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो ज़िंदगी बाकी रह गई है उस पर तेरी रहमत के तलबगार हैं। हम सब पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की बहनों और भाइयों। आज की वीडियो में इतिकाफ़ पर बैठने का इस्लामी तरीका और दौरान इतिकाफ़ मोबाइल के इस्तेमाल पर बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। आखिरी अशरा जहन्नुम से आज़ादी का है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी एतकाफ़ बैठे। आखिरी अशरा में बदर की जंग 17 को हुई तो वापसी तक रमज़ान गुजर गया, तो नहीं बैठे। फ़तह मक्का रमज़ान में हुआ तो ये 2 साल आप मदीना से बाहर थे, बाकी 8 बरस आप मदीना में थे, एतकाफ़ फरमाया। आखिरी 10 हिजरी में जब 11 हिजरी 12 रबीउल अव्वल आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए, 10 हिजरी आपने 20 दिन का एतकाफ़ फरमाया और जिब्रील के साथ कुरान का दौर 2 दफ़ा फरमाया। एक दफ़ा आपने रमज़ान में किसी वजह से एतकाफ़ अपना मुलतवी फरमाया, कैंसल फरमाया, तो वे शव्वाल में 10 दिन आप दोबारा एतकाफ़ में बैठे। एतकाफ़ का मौजू आकाफा कहते हैं मुड़ जाना, फिर जाना, पलट जाना। तो एतकाफ़ का मतलब है कि इस तरह यकसू हो के बैठना कि दिल अल्लाह की तरफ फिर जाए, दिल अल्लाह की तरफ मुड़ जाए। तो इसलिए 10 दिन मस्जिद के अंदर रहना और सिर्फ अल्लाह से राज़ो न्याज और अल्लाह के ताल्लुक बनाने की कोशिश करना। अल्लाह का फजल है, हमारे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में बहुत शौक से एतकाफ़ में लोग बैठते हैं। जब रमज़ान गर्मियों में नहीं था तो जाना होता था हरमैन में, तो माशाअल्लाह जगह नहीं मिलती थी बैठने की, इतने एतकाफ़ करने वाले लोग होते थे। जब कोई चीज़ रस्म बन जाती है तो उसकी रूह निकल जाती है, रूह निकल जाती है। एतकाफ़ का मतलब है खलवत में अल्लाह से ताल्लुक़ बढ़ाना। लेकिन जब वो एतकाफ़ ही एक मजलिस बन जाए और एतकाफ़ भी एक भीड़ बन जाए तो वो एतकाफ़ नहीं रहता, ना उसका वो मकसद पूरा होता है और ना उसका वो अजर मिलता है जो इस पर रखा गया है कि एक दिन का एतकाफ़ जहन्नुम से 3 खंदक दूरी है और एक खंदक का फासला ज़मीन आसमान के बराबर है। तो एतकाफ़ का सही फ़ायदा तब है जब आप बैठने से पहले उलमा से पूछ लें कि कैसे बैठना है, क्या तरीक़ा है। हाँ, मैं मसाइल तो इतनी तफसील से अब यहाँ नहीं बता सकता, कोई इतने लंबे चौड़े मसाइल हैं भी नहीं। मस्जिद की पाबंदी करनी है, मस्जिद से बग़ैर ज़रूरत के निकलेंगे तो एतकाफ़ ख़त्म हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। हाँ, एक चीज़ जो एतकाफ़ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही है वो ये मोबाइल फ़ोन है। अब हम जा रहे हैं कि हमारा और अल्लाह का ताल्लुक़ कायम हो जाए, और मोबाइल ने तो ज़िंदगियाँ ख़राब कर दी हैं, निजी ज़िंदगियाँ ख़राब हो गई हैं, ताल्लुक़ ख़राब हो गए हैं और सेहतें ख़राब हो गई हैं। बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है हमारी कौम में। मैं इतना फिरा हूँ यूरोप अमेरिका में, सिवाय ज़रूरत के कभी किसी के हाथ में मोबाइल नहीं देखा। यहाँ देखो हाथों में मोबाइल पकड़, 2-2 मोबाइल पकड़ के चल रहे हैं। कोई कारोबारी भी नहीं है, कोई बड़े ज़्यादा मसरूफ भी नहीं है, 2-2 3-3 मोबाइल रखे हुए हैं। इस कदर अहमकाना हरकतें हैं, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल सुनते जा रहे हैं। हो। मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त इस हादसे का शिकार हुआ कि सामने वाला वो ये तो अपनी सही लाइन पे जा रहा था, वो इस पे चढ़ गया, उसका तो खेल रहा और मेरे एक दोस्त कीमती की जान चली गई। तो हमारे यहाँ बहुत बेहतियाती है। तो कम से कम ये 10 दिन आप
مسجد میں جا رہے ہیں موبائل گھر چھوڑ کے جائیں، لیپ ٹاپ گھر چھوڑ کے جائیں، اور کئی ویڈیو گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، بھائی تو اعتکاف نہ بیٹھ، گھر جا کے بیٹھ جا، اور موبائل پہ لگے ہوتے ہیں، لیپ ٹاپ ساتھ لے کے جاتے ہیں، وہاں کاروباری سلسلے چل رہے ہوتے ہیں. یہ کام تو آپ سارا سال کرتے ہی رہے ہیں. یہ 10 دن اس لیے فارغ کیے جا رہے ہیں کہ میں ہوں اور اللہ ہو. جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اس طرح اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے، اس طرح اللہ پاک کی محبت نصیب ہو جائے کہ پھر ساری زندگی اللہ ہی اللہ ہو. ہر وقت وَإِذَا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اپنے اللہ کو اپنے سامنے رکھ، اللہ تجھے ہر وقت اپنے سامنے رکھے گا. ہم تو ہیں ہی اللہ کے سامنے، ہر وقت اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا. تو اعتکاف میں بھیڑ اور رنگ برنگے کھانے اور لمبے چوڑے دسترخوان اور بے حساب افطاری سحری، یہ ساری چیزیں اس کی روحانیت کو ختم کرنے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا اجر انشاءاللہ ملے گا، لیکن ایک نوجوان ماشاءاللہ اکثر نوجوان، اور یہ فیصل مسجد اسلام آباد میں تو سینکڑوں لوگ اکٹھے ماشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تھوڑی جو بھائی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں، یہ میری چند گزارشات کو ضرور سامنے رکھیں. موبائل لے کر نہ جائیں، لیپ ٹاپ لے کر نہ جائیں، وہاں زیادہ فضولیات، بے شک اللہ کے دین کی باتیں کریں بھی صحیح، سنیں بھی صحیح، دعوت دیں، دعوت سنیں، تعلیم میں بیٹھیں، لیکن فضولیات میں نہ لگیں، زیادہ وقت دعا میں لگیں. اور اعتکاف والے کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اگر یہ سویا بھی ہو تو اس کی عبادت کا ہی لکھا جاتا ہے. اس کا کھاتا، اس کا سونا بھی عبادت، اس کا کھانا بھی عبادت، اس کا وہاں آرام کرنا بھی عبادت. لوگ رات کو جاگیں گے تو ان کا جاگنا لکھا جائے گا، لیکن یہ اعتکاف میں سویا بھی ہے تو اس کا جاگنا لکھا جائے گا. اور 5 راتوں میں ایک رات تو شب قدر ہے ہی، تو انشاءاللہ ضرور نصیب ہو جائے گی. تو یہ چند ایک تھوڑے احتیاطیں ہیں، اگر اعتکاف میں برت لی جائیں تو ہمیں اللہ کا تعلق نصیب ہو. مستورات خواتین جو گھروں میں اعتکاف بیٹھتی ہیں تو وہ ایک کمرہ ہوتا ہے، ایک کمرے کو متعین کر لیا جاتا ہے، اسی میں وہ رہتی ہیں، اس سے باہر نہیں نکلتی. اسی میں انہوں نے دن گزارنا ہوتا ہے. وہ 10 دن گزاریں، 3 دن گزاریں، جتنے دن کی بھی نیت کریں. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے، پر ایک دفعہ 20 دن کا فرمایا. اور اس میں شب قدر ہے جو لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے اور آپ نے بنو اسرائیل کے 4 انبیاء کا ذکر کیا جنہوں نے 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا. تو صحابہ نے کہا بڑے غم سے، یا رسول اللہ ہماری تو عمریں ہی 80 سال نہیں ہوتے. تو اللہ نے اسی وقت یہ آیت اتاری، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. کہ میرے محبوب ہم آپ کی امت کو ایک رات دیتے ہیں جو 80 سال سے زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. تو 1000 مہینے تو 80 سال سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں. تو کوئی خاتون، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بچہ بچی، بوڑھا جوان، ایک رات وہ 5 راتیں. آج کل تو ہمارے بچے سوتے ہی نہیں ہیں، ایسے وہ کمپیوٹر الٹے چل گئے ہیں کہ راتوں کو جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں. تو یہ 21، 23، 25، 27، 29 5 راتیں اگر جاگ لیا جائے، کچھ قرآن پڑھ لیں، کوئی تلاوت کر لیں، کوئی ذکر کر لیں، کوئی نماز پڑھ لیں، کوئی دعا مانگ لیں. اعتکاف میں دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. اپنے لیے مانگیں، اپنے گھر کے لیے مانگیں، اپنے شہر کے لیے مانگیں، اپنے صوبے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، پوری امت کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے. ساری دنیا کے انسان، 700 کروڑ انسان ہمارے انسانی بھائی ہیں. ہمیں ان کے کفر سے نفرت ہے، ان کی ذات سے نہیں. ہمیں ان کے جرم سے نفرت ہے، ان کی ذات سے نہیں. ہمیں مشرک کے شرک سے نفرت ہے، اس کی ذات سے نہیں. ہمیں شرابی کی شراب سے نفرت ہے، اس کی ذات سے نہیں. ہمیں ظالم کے ظلم سے نفرت ہے، اس کی ذات سے نہیں. اللہ ان سب کو ہدایت دے دے، یہ جنت میں چلے جائیں تو ہمارا اس میں کیا نقصان ہے. وہ جنت میں جائیں گے، اللہ کے نبی خوش ہوں گے، اللہ بھی خوش ہوں گے. وہ جہنم میں جائیں گے تو اس میں ہمارا کیا نفع ہے. تو ہم تو سب کی ہدایت کی نیت کریں اور سب کے لیے دعا مانگیں. پھر جن کے مقدر میں نہیں ہے تو خود ہی اللہ کا غیبی نظام ان کو صاف کر دے گا. جن کے مقدر میں ہے اللہ تعالیٰ ضرور ان کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے گا. تو دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اور خاص طور پر اس ملک کے لیے. یہ ہمارا دیش ہے،
ہماری پناہ گاہ ہے، لیکن ہمارے اپنے ہاتھوں یہ لٹ گیا ہے، پٹ گیا ہے۔ سازشیں ہیں، فلاں کی سازش، فلاں کی ہوتی ہوں گی سازشیں، دنیا سازشوں کی جگہ ہے اور دنیا مکر و فریب کی جگہ ہے، لیکن میں تو یہی کہتا ہوں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔